السلام علیکم فری کلاس۔ کل ہم نے سبق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا اور انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلایا۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کتابیں لکھیں، جیسے پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب وغیرہ۔ آپ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ آئیے بقیہ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے شعر کہتے تھے۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں اتنی خوش الحانی خوبصورت آواز میں پڑھنا اتنی خوش الحانی سے نماز پڑھتے کہ سما بن جاتا۔ اسی جلسے میں آپ نے 1877 میں اپنی نظم نالہ یتیم اتنے دل سوز انداز میں پڑھی کہ دل کو متاثر کرنے والا یا رلانے والا، کہ حاضرین کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے بھر آئے اور ان پر خود بھی رقت طاری ہو گئی۔ رقت کپکپی یا کاپنا۔ لاہور ہی میں آپ نے اپنی نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بھی پیش کی۔ شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنا۔ آپ نے میدان سیاست میں بھی حصہ لیا اور پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے، لیکن فطرت نے انہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کو مسلمانوں کی بدحالی پر بڑا دکھ ہوا۔ بدحالی بری حالت۔ آپ نے انہیں ماضی کی شان و شوکت یاد دلائی اور انہیں پھر سے جد و جہد مسلسل کا سبق دیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی نظموں کو وسیلہ بنایا۔ ذریعہ۔ اس طرح ان کے افکار فکر کی جمع یعنی کہ سوچ بہت جلد گلی گلی اور بچے بچے کی زبان تک پہنچ گئے۔ آپ کا ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام ہے۔ ملت قوم اور انہیں شاہین جیسی بلند پرواز اور بلند خیالی کا سبق دیتا ہے۔ قدرت نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں بڑے مشکل مسائل کو بھی دل فریب انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ دل فریب دل کو اچھا لگنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو غفلت کے خواب جگایا۔ غفلت نیند، بے خبری، آپ نے مسلمانوں کو خدا شناسی اپنی ذات کی پہچان اور خدا شناسی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا۔ خود شناسی اپنی ذات کی پہچان۔ شروع میں آپ بھی دوسرے مسلمان رہنماؤں کی مانند طرح کانگریس سے متاثر تھے، لیکن ہندوؤں کے تعصب رکھنے والا
ہندوؤں کے رویے سے بددل ہو کر آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ بددل، ناخوش، نا امید۔ بددل، نا امید یا ناخوش۔ آپ نے ہی الہ آباد کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ہندو اکثریت کے تسلط غالبانہ یا حکومت کرنا اکثریت کے تسلط سے آزاد مملکت کے لیے جدوجہد کریں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے خطوط کے ذریعے قائل کیا۔ یہ ارض پاک زمین، ارض زمین کو کہتے ہیں تو ارض پاک زمین آپ ہی کے خواب کی ایک تعبیر ہے۔ تعبیر، خواب کے معنی بتانا یا عملی کام۔ تعبیر، خواب کے معنی بتانا یا عملی کام۔ آپ کی چند مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ 3 کلاس ان کتابوں کے نام ہائی لائٹ کر لیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیمار رہے۔ ایام، یوم کی جمع، دن۔ ایام، یوم کی جمع، دن۔ آخر 21 اپریل 1938 کو اپنی جان پیدا کرنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جان پیدا کرنے والا خدا، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر دفن ہوئے۔ انہیں قوم حکیم الامت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حکیم الامت، امت کا عالم۔ حکیم الامت، امت کا عالم۔